اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اور جملہ خوبیاں پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوق کا روزی رساں ہے۔ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ سیاہ پہاڑ پر چلنے والا جس سیاہ چوٹی کو سیاہ رات میں دیکھتا اور اس کی آہٹ کو سنتا ہے، ویسا باجبروت خدا ہے۔ سمندر و مدوجر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب العجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدموں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 400 سواروں کے ساتھ نجران کے ایک مقام پر آپ نے روانہ فرمایا اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس بات کا حکم دیا کہ آپ 3 دن تک اسلام ان کے سامنے پیش کرتے رہے، اور اسلام پیش کرنے کے بعد اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو آپ اس بات کو منظور کر لو اور پھر ان کے سامنے اسلامی تعلیمات رکھو، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں اور اس بات کو اگر نہ مانیں تو پھر ان سے جنگ و قتال کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو لیے ہوئے، اس وصیت کو لیے ہوئے حضرت خالد بن ولید نجران پہنچے، جو یمن کا ایک مقام تھا، ایک علاقہ تھا۔ وہاں پہنچے کے بعد آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور وہ اسلام الحمدللہ قبول کیے، اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنی تحریر کے ذریعے ایک آدمی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی کہ یہ تمام کا تمام قافلہ قبیلہ یہ دامن اسلام میں آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے میں منتظر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا آپ نے کہ ان کے ایک وفد کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ چنانچہ جب ان کا وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو وہ لوگ ان لوگوں کو حضرت خالد بن ولید نے اپنے پاس ٹھہرایا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت ملانے کے لیے لے گئے تو حضور نے ان کی حیت کو دیکھتے ہوئے کہا یہ کیا حیت ہے، اس انداز سے تھوڑا سا ایک کیے تو پھر ان کو بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ وہی لوگ ہیں جہاں آپ نے مجھے بھیجا تھا، روانہ کیا تھا۔ تو اس انداز سے وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے سوال کیا کہ جب بھی میں اسلام تمہارے سامنے پیش کرتا تو تم پیش بندی کرتے ہوئے جنگ و جدال کے لیے تیار ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ اور دہرایا، یعنی 4 مرتبہ آپ نے کہا۔ تو اس کے بعد عبد المدان نام کا ایک ان کے شخص نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم ہم پر کیا۔ اب اس معاملے کے اندر ہم صرف اللہ کے شکر گزار ہیں، نہ تو ہم خالد بن ولید کے ہیں نہ تو کچھ اور، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی اور ہم داخل اسلام ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اس جواب سے انہوں نے خوشی کا اظہار فرمایا حضور، اور پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ تم جنگ و جدال میں کیسے ثابت قدم رہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی تفرقہ ہم اپنے آپس میں آنے نہیں دیتے تھے اور مقابلہ بڑا ڈٹ کر کرتے تھے اور ظلم کے خلاف میں آواز اٹھاتے تھے۔ کبھی ظلم کی غرض سے کسی اور قبیلے کے اوپر ہم نے حملہ نہیں کیا۔ اس انداز سے جو خوبیوں کو انہوں نے بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی، اور پھر اس کے بعد جب یہ لوگ روانہ ہوئے جانے کے لیے تیار ہو گئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو 10 اوقے چاندی اور پھر ان کے جو سردار تھے ان کو 12.5 اوقے چاندی دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں سے روانہ فرمایا۔ ایک اور قبیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے، اس کا نام ہے ابو حنیفہ۔ یہ وہ قبیلہ ہے جو یمامہ میں ہے اور اس کے اندر وہ شخص بھی آیا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، جو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد اپنی نبوت کا جس نے اعلان کیا تھا، مسلمہ ابن کذاب، یہ شخص بھی آیا ہوا ہے۔ اور یعنی ابو حنیفہ کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ان لوگوں کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے ثمامہ بن عسال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستاویز پر ایمان لائے تھے اور وہ جانے کے بعد اپنے قبیلے کے اندر اسلام تمام پھیلا دیے اور اہل مکہ کو تمام اناج سے دور رکھا تھا
اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آ گئے تب اناج انہوں نے مکہ بھیجا تاکہ بندگان خدا کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ وہ مسلمہ ابن کذاب جو اپنے اونٹوں کے پاس اپنے مال کی حفاظت کے لیے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی چاندی عطا کی، لیکن اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی میں بھی آپ کی نبوت کا حصہ دار ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رد فرما دیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کرنے سے پہلے جب آپ نے خواب میں دیکھا کہ 2 سونے کے کنگن آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ نے اس کو پھونک مارا، وہ تمام کنگن ہو گئے، تو اس کے بعد صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جھوٹے نبیوں کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو سونے کے کنگن کے حساب سے میرے پاس آئے ہوئے تھے، اس انداز سے ان کو ختم کیا۔ اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو شاہی خاندان سے جس کا تعلق ہے، یعنی وائل بن حجر، جس کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دیا تمام صحابہ کرام کو۔ اور جب وائل بن حجر آگئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ جامعۃ کا نعرہ لگاؤ۔ یہ وہ نعرہ تھا جس کو سن کر لوگ تمام جمع ہو جاتے، کوئی اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے رکھنے والے ہیں، یہ بات معلوم ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائے مبارک بچھائی، چادر بچھائی، اور اس کے بعد وائل بن حجر کو آپ نے بٹھایا اور تمام لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان فرمایا کہ یہ حضرموت سے آئے ہوئے ہیں، وائل بن حجر شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے اور یہ اسلام لانے کی غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا اوصاف لوگوں کے سامنے اس انداز سے بیان کیے اور ان کا بڑا احترام کے ساتھ یہاں سے روانہ کرنے کے لیے معاویہ بن ابی سفیان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حرا کے ایک مقام کے اوپر آپ کو ٹھہرایا جائے، اچھے مقام پر۔ حسن اتفاق ہے کہ گرمی کا موسم، سخت گرمی، چلچلاتی دھوپ، حضرت معاویہ وائل بن حجر کو لیے ہوئے وہ اونٹ پر سوار، معاویہ پیدل چل رہے ہیں اس انداز سے۔ آپ نے کہا کہ مجھے اونٹ پر بٹھا لیجئے، معاویہ نے کہا تو کہا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ بادشاہوں کے برابر بیٹھو، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اچھا کم سے کم مجھے جوتیاں دے دیجئے اس لیے کہ میرے پاؤں جھلس رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر یہ جوتیاں میرے پہننے کے کام میں نہیں آئیں گی اگر میں آپ کو دے دوں۔ ایک کام میں کر سکتا ہوں، اپنے اونٹ کی رفتار کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں تاکہ اس کے سائے میں تم چلتے رہو۔ اس انداز سے حضرت معاویہ کو وائل بن حجر نے کہا جو بادشاہ کے خاندان سے تھے، اور جا کر ان کو ٹھہرا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ذکر کیا کہ وائل بن حجر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا اور میری باتوں کے اوپر اس انداز سے مجھے جواب ملا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابھی وہ شاہی تمکرت ان سے گئی نہیں، یعنی دماغ میں ابھی وہ بات تمام ہے۔ لیکن ایک دوستو وہ موقع آیا جب امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین بن گئے تو وائل بن حجر ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے آئے، تو حضرت امیر معاویہ نے ان کو وہ بات یاد دلائی۔ کیا وہ بات یاد ہے جب میں آپ کو لیے جا رہا تھا؟ حضرت وائل نے کہا کہ ہاں، اور اس کے بعد حضرت معاویہ نے بہت سارا انعام تحفے میں دینا چاہا لیکن وائل بن حجر نے اسے انکار کر دیا، لینے سے انکار کر دیا۔ اس انداز سے یہ قبیلہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ داخل اسلام ہو گیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 اور 10 ہجری جو سن یعنی وفود کا سن کہلاتا تھا وہ 9 ہجری تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نہیں گئے۔ لیکن 10 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ بات بتلا دی کہ میں حج کے لیے جانے والا ہوں، یعنی تمام مسلمانوں کو اعلان عام فرما دیا، تو اس کے بعد مسلمان جوق در جوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے، وہ تمام مساعدت حاصل کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق 1,14,000، ایک روایت کے مطابق 1,24,000، اللہ کے نبی سے اس سے بھی زیادہ کی روایتیں اور ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام اعلان فرما دیا تو تمام مسلمان جوق در جوق آگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی-القعدہ کو آپ مدینہ منورہ سے نکلے، اور ذوالحلیفہ کے اس مقام پر جانے کے بعد آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ نماز ظہر آپ نے وہاں پر ادا کی اور نماز قصر ادا کی۔ نماز ظہر، نماز عصر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک دن تک ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا، اور تمام مسلمان جب تمام آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن غسل فرمایا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت قیمتی عطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر پر آپ نے ملا۔ آپ غسل فرماتے ہوئے آپ اپنی اونٹ خصفہ پر چڑھ گئے اور احرام باندھنے کا تمام
طریقے تمام مسلمانوں کو آپ نے بتلا دیا، اور اس کے بعد تلبیہی کلمات شروع ہو گئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ تلبیہ پڑھے، تو تمام جنگل جو انسانی سروں سے بھرا پڑا تھا، سب لوگوں کی تلبیہ کی آواز سے یہ جنگ و جبل، یہ جنگ اور یہ جبل یعنی پہاڑ اور یہ صحرا تمام اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگے، یعنی اس انداز سے وہ ہمہ لبیک اللہم لبیک کا تمام وہاں پر شروع ہو گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ میں جدھر دیکھتا انسانی سروں کا ایک سمندر تھا کہ تمام ٹھاٹے مارتا ہوا اور سب کی زبانوں پر تلبیہ کے الفاظ ادا ہو رہے تھے، اور یہ سارے لوگ اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ اس انداز سے وہ مقامات جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے وقت جہاں آپ نے قیام فرمایا تھا، ان مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مسجدیں بنائی گئی تھیں وہاں پر آپ قیام فرماتے ہوئے اسی راستے کو آپ پسند فرمایا جو قدح کے راستے سے حجون کے مقام پر پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے کو اپناتے ہوئے آپ پہنچے۔ ابتح کے ایک مقام پر آپ رکے اور وہاں پر دیکھا کہ یمن سے جو لوگ آئے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، وہ آگے اللہ کے نبی میں پوچھا تم نے احرام کیسے باندھا؟ کہا کہ نیت وہی ہے جو آپ کی ہے۔ تو آپ نے پھر پوچھا کہ کیا تمہارے پاس قربانی کے جانور ہے؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ آپ یہ صحیح کرنے کے بعد احرام اتار دو، اس لیے کہ میں نے جو نیت باندھی ہے یعنی ذوالحلیفہ میں وہ تمام 60 اونٹ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضرت علی ابن ابی طالب نے 100 اونٹ باندھ لیے ہوئے آئے اور ان پر تمام حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نے خلابہ باندھا اور شعار کیا گیا، یعنی کوہان میں ایک چھوٹا سا زخم لگایا گیا جہاں سے خون نکالا گیا تاکہ لوگ دور سے دیکھ لے تو یہ سمجھ لے کہ خانہ کعبہ پر چڑھائے ہوئے اونٹ ہے۔ اور پھر یہاں سے یعنی ذوالحلیفہ میں حضرت اسماء بنت عمیس جو حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ تھی، انہیں ایک لڑکا تولد ہوا جس کا نام محمد بن ابی بکر رکھا گیا۔ یہ حضرت اسماء بنت عمیس وہ ہیں جو حضرت جعفر بن ابی طالب کی بیوی تھی۔ جنگ موتا میں جب آپ شہید ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو اپنے عقد میں لایا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد حضرت اسماء بنت عمیس حضرت علی بن ابی طالب کے بھی عقد میں آپ آتی ہیں۔ یہاں پر ایک لڑکا ان کو تولد ہوا، محمد ان کا نام رکھا، اور پھر آگے مقام پر پہنچے تھے، سرا کے اس مقام پر پہنچے تھے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حائضہ ہو گئی۔ تو اس وقت رونے لگی۔ حضور نے پوچھا کہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے پھر اپنی بپتا سنائی کہ اے اللہ کے رسول کیا اب میں حج نہیں کر سکوں گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدم کی بیٹیوں کے اوپر تو لازم ہے، یعنی یہ اس انداز کا ہو جانا، تم آپ احرام باندھ لو، اور بہتر بات یہ ہے کہ آپ طواف کعبہ نہ کرو، باقی ساری کام کر سکتے ہیں۔ اور طواف کعبہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ختم ہو گیا تو ان کے بھائی عبد الرحمن کو بلایا اور پھر طواف کعبہ کرنے کے لیے، یعنی وہ عمرہ جو چھوٹ گیا تھا اس کو کرنے کے لیے آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو اپنی بہن کو لے جانے کے لیے کہا۔ تو حضرت بی بی عائشہ کو لیے ہوئے تنیم کے اس مقام سے آپ نے احرام باندھا اور اس کے بعد لے جا کر آپ نے ان کو طواف کرایا، سعی کرائی، اس انداز سے عمرہ ان کا مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہ لڑکے جو خاندان بنو ہاشم سے جن کا تعلق تھا جب آگے ملنے کے لیے تو اللہ کے نبی نے اپنے آگے اور پیچھے ان تمام لڑکوں کو اپنی سواری پر سوار کر لیا، اور جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی یعنی وہ بڑائی، کعبے کے بنانے والے کی بڑائی اور پھر اس کی عظمت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے، یعنی کعبے کو وہ شرف ادا کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب طواف کرنے کے لیے آپ نے طواف کیا، پہلے 3 مرتبہ رمل کیا، یعنی اپنے اس احرام کو نکال کر یعنی بغل سے نکال کر آپ نے کاندھے پر ڈال دیا، ایک ہاتھ کو آپ نے کھلا رکھا اور 3 مرتبہ آپ نے طواف فرمایا، اور 3 مرتبہ کے بعد پھر یہ رمل ہو جانے کے بعد پھر 4تھی مرتبہ آپ نے مکمل طور پر 4 مرتبہ طواف آپ نے فرمایا۔ یہ رمل کرنے کی وجہ اس واسطے ہوئی کہ کفاران مکہ جب وہ تمام مسلمانوں کو جو مدینہ پہنچے ہوئے تھے ہجرت کرتے ہوئے جب وہ واپس آ گئے تو ان کو دبلا پتلا دیکھنے کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ لوگوں پر بیماریوں کا بڑا اثر ہوا ہے اور یہ بڑے دبلے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلوانوں جیسی چال اکڑتے ہوئے 3 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرو اور پنجوں کے بل چلو، جس انداز سے ایک پہلوان چلتا ہے۔
لوگوں نے دیکھ کر یہ کہا یہ دبلے ضرور ہو گئے ہیں لیکن عقل وہی باقی ہے. اس انداز سے یہ احکامات قیامت تک کے لیے جتنے لوگ طواف کریں گے ان کے لیے احکامات ہیں کہ پہلے 3 مرتبہ رمل کریں اور اس کے بعد 4 مرتبہ صحیح 4 مرتبہ پھر سیدھے سادے طریقے سے طواف کعبہ کریں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر آئے اور وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پہلی مرتبہ یعنی سورہ کافرون پہلی رکعت میں آپ نے پڑھی اور دوسرے میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کے سورہ کو آپ نے پڑھتے ہوئے 2 رکعت ادا کی اور اس کے بعد آپ صحیح کرنے کے لیے آپ چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طواف کیا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کا نام مجھن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے اس کو کی طرف اشارہ کرتے اور اس کے مٹھ کو بوسہ دیا کرتے تھے. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طواف کیا تھا. اب صحیح کے لیے جب آپ پہنچے صفا کی پہاڑی پر تو وہاں پر جانے کے بعد آپ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے صفا اور مروہ ہے. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صحیح کی تو 3 مرتبہ کرنے کے بعد جب ہجوم بہت زیادہ ہو گیا تو آپ نے سواری منگائی اور اس کے اوپر اونٹی خصبہ پر بیٹھ کر آپ نے تمام صحیح کی. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ طواف ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا لوگوں سے کہ وہ لوگ جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں وہ اپنا احرام اتار دیں. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. یعنی ایام جاہلیت میں حج کے موقع پر عمرہ نہیں کیا جاتا تھا لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جن کے پاس سواری کے اونٹ نہ ہو وہ تمام کے تمام اپنا احرام اتار دیں. حضرت علی بن ابی طالب نے جب آ کر آپ سے ملے تو پوچھا کہ کیا سواری کے اونٹ ہے قربانی کے اونٹ ہے تو آپ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں قربانی کے اونٹ ساتھ لایا ہوں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے احرام کس انداز سے باندھا. کہا کہ نیت وہی ہے جو نیت آپ کی ہے. حضرت علی بن ابی طالب کی اس بات سے آپ خوش ہوئے اور حضرت علی بن ابی طالب نے جب اپنی زوجہ محترمہ حضرت بی بی فاطمہ کو دیکھا تو رنگین کپڑوں میں سرما وغیرہ لگائی ہوئی ہیں تو حضرت علی بن ابی طالب پر تھوڑی سی خفگی ہوئی کہ یہ ایسے موقع پر یہ رنگین کپڑے ہوئے پہنے ہوئے سرما لگائے ہوئے. تو پھر حضرت بی بی فاطمہ نے اس کی صلاحت یوں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں نے یہ کام کیا ہے. تو پھر حضرت علی بن ابی طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رد پیدا کیا. حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے اسے اس بات کی اجازت دی. تو اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کی وہ خفگی ختم ہو گئی اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یعنی اونٹوں کو ذبح کرنے حلق بنوانا کے لیے آپ نے وہ کام کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ صحیح اور کرنے کے بعد آپ نے کچھ قیام کیا مینا میں. 9 تاریخ کو آپ عرفات کے میدان میں پہنچے. عرفات کے میدان میں صبح پہنچے. یعنی ایام جاہلیت میں یا قریش کے پاس مزدلفہ میں یا قیام کرنا اس لیے ضروری تھا کہ وہ چاہتے وہ سمجھتے تھے کہ مزدلفہ حدود حرم میں ہے حدود مکہ میں ہے اس لیے یہاں ٹھہرنا بہت زیادہ اچھا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرماتے ہوئے آپ عرفات کے میدان پہنچے صبح اور اس دن غسل فرمایا اور اس کے بعد آپ کے لیے آرام کرنے کے لیے ایک خیمہ لگا دیا گیا جو ایک چمڑے کا خیمہ تھا. یعنی جہاں آج ہم مسجد نمرہ دیکھتے ہیں اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. نماز ظہر اور نماز عصر آپ نے قصر کے ساتھ پڑھائی تمام لوگوں کو اور اس کے بعد اپنی اونٹنی خطبہ پر بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا. ایک عظیم الشان خطبہ دیا. خطبے کے جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائے وہ یہی تھے کہ لوگوں ایام جاہلیت کی تمام رسموں کو میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون خرابہ بہت زیادہ ہو گیا. یعنی انسانی جانوں کی جو قیمت ہے جو قدر و قیمت کرنی چاہیے اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور پھر فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں پر جو حق ہے یعنی خون خرابہ نہ ہونے پائے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی تمام حرمتوں کو تمام لعنتوں کو میں ختم کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خون خرابہ جس انداز سے ہو رہا ہے سب سے پہلے میں خون معاف کرتا ہوں یعنی اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ فرمایا کہ بچہ اس کا ہوگا جس کے بستر پر پیدا ہوگا زنا کے لیے پتھر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکامات خداوندی تمام بتلا دیے اور لوگوں سے یہ کہا کہ یہ جو قبائل ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے یا آپ کی جو پہچان ہے یا جو ہوتے ہیں اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ لوگ پہچانے کے کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے. ورنہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ متقی سب سے زیادہ پرہیزگار وہ ہے
جو اللہ کی نظر میں متقی اور پرہیزگار ہے وہی سب سے زیادہ دیندار اور وہی سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یعنی خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کو تمام باتیں بتلائی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کے احکامات تم تک پہنچا دیے؟ سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے اللہ کے تمام احکامات پہنچا دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یعنی آسمان کی طرف اٹھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا تیرے احکامات کو میں نے بندگان خدا تک تمام کا تمام پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ آج کا دن کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کا کوئی نیا نام دینا چاہتے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جانے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے پھر اسی انداز سے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جانے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ کون سا شہر ہے؟ تو پھر صحابہ نے کہا شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا نام دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جانے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آج یعنی 10 ذی الحج نہیں؟ کیا یہ مہینہ ذی الحج کا نہیں؟ کہا کہ بے شک یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسا یہ مہینہ محترم ہے، جیسا آج کا دن محترم ہے، اسی طرح جیسے یہ شہر محترم ہے یعنی بلد الامین ہے، اس انداز سے اللہ کے نبی میں اس شہر کے لیے اس دن کے لیے اس مہینے کے لیے جو بابرکت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اس طرح بتلا دی۔ اور خوشی کی بات مسلمانوں کے لیے یہ ہوئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے پاس تھے تو اللہ کی طرف سے مجدہ جافزہ آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دین کو مکمل کرتے ہیں، یعنی آپ کے دین کو اکمل کر دیے، کامل کر دیے۔ یہ مجدہ جافزہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ایک ایسی نعمت ہے کہ مت پوچھیے۔ عیسائیوں نے جب حضرت عمر سے سوال کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ اے عمر وہ مجدہ جافزہ اگر ہمارے اپنے نبی پر اگر ہوتا تو ہم اس دن عید مناتے، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ عرفات کا دن ہمارے لیے عید ہے، اس لیے کہ اس دن اللہ کے یہ احکامات آئے اور دین مکمل کر دیا گیا۔ دوستوں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کسی نبی کو یہ سعادت اور منزلت حاصل نہیں ہوئی کہ ان کے دین کو مکمل کیا گیا ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مجدہ جافزہ سنایا گیا اور پھر دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کے سمت گورنر بنا کر بھیج رہے تھے اس وقت آپ نے کیا فرمایا؟ اے معاذ فیصلہ کیسے کرو گے؟ آپ نے کہا کتاب اللہ کی روشنی میں۔ کہا کہ اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو کہا سنت رسول کو سامنے رکھوں گا۔ کہا کہ سنت رسول میں اگر نہ ملے تو اے اللہ کے رسول دونوں چیزوں کو سامنے رکھوں گا اور اپنے قیاس سے کام لوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ پھر تم گمراہ نہیں ہوں گے، اے معاذ تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس انداز سے یہ احکامات آئے کہ خدا اور رسول کے تمام احکامات کے مابین اگر کوئی فیصلہ اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو وہ فیصلہ صادق فیصلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ کو روانہ کیا، اور روانہ اس انداز سے کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے، حضرت معاذ سواری پر تھے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے کہ میں اتر جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا سفر جاری ہو چکا۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ بیٹھ جائیے، تو کہا کہ کچھ دور میں ساتھ میں چل رہا ہوں، آپ اس انداز سے چلیے۔ حضرت معاذ بن جبل کو اس انداز سے بھیجتے ہوئے حضور نے فرمایا اے معاذ جب تم واپس آ جاؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے بلکہ میری خبر کو پاؤ گے، یعنی میں اس دار فانی سے کچھ کر چکا ہوں گا۔ حضرت معاذ رونے لگے تو اللہ کے نبی نے انہوں نے دلاسا دیا کہ رونے کی وجہ نہیں، تم اپنے سفر کو جاری رکھو اور اس انداز سے آپ خدمت کرو۔ آپ ان کو بھیج دیے، اور حضرت معاذ بن جبل اس یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے نہیں آئے، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے آپ یمن ہی میں رہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب کو بھی بھیجا تھا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی بھیجا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی بن ابی طالب نے سوال کیا تھا اے اللہ کے نبی میری عمر کم ہے، بڑی عمر کے لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کا فیصلے کیسے کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد دل کی دنیا بدلی۔ اور اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب نے کہا آج کے بعد میرے سامنے کوئی مسئلہ نہیں رہا، ہر مسئلے کو میں بڑی آسانی کے ساتھ اس انداز سے حل کر لیا کرتا تھا۔ اب یہاں پر محمد بن عبداللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نکالے، اور حضرت ام سلیم حضرت ابو طلحہ زید انصاری کو تمام بال دیے گئے جو تمام مسلمانوں میں تقسیم کیے گئے۔ یعنی قراج بن امیہ نے صلح حدیبیہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نکالے تھے، اس وقت بھی حضرت ام سلیم کو حضرت ابو طلحہ زید انصاری کو وہ بال دیے گئے تھے، تمام مسلمانوں میں اس انداز سے وہ تمام تقسیم ہوئی۔ بزرگوں اور دوستوں میں آپ کو بتلا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات طیبہ میں صرف 18 بال سفید ہوئے تھے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال
ایسے تمام تقسیم کیے گئے اور وہ تمام ملکوں میں جو پھیلے ہوئے وہ یہ وہی بال ہے جو اس وقت حضرت ابو طلحہ زید انصاری کو تمام عطا کیے گئے تھے یا حضرت ام سلیم کے پاس یہ بال تھے۔ تو بزرگوں دوستو، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی رسمیں ادا کی تو کس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ آپ نے ذبح کیے، یعنی آپ کی عمر کے حساب سے ہر سال ایک کے اونٹ کے حساب سے آپ نے نہر 63 اونٹوں کی اور اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کو حکم دیا، جو حضرت علی بن ابی طالب نے تمام اونٹوں کو اس کے بعد آپ نے ذبح کیا، قربانی کی، اور تمام مسلمانوں میں اس کا تمام گوشت اس انداز سے تقسیم کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مینا آتے ہیں، وہاں سے رمی جمار کرتے ہیں، شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، 3 دن تک قیام فرماتے ہیں، خانہ کعبہ پہ آتے ہیں، وہاں پر طواف، آخری طواف آپ کرتے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ پانی نکال دو، یعنی زمزم کا پانی، چنانچہ وہ پانی نکال کر آپ کو دیے تو آپ پیتے ہوئے آپ نے کہا اگر میں ڈول لے کر تمہارے ہاتھ سے اگر پانی لے لیتا تو سب لوگ اتباع میں ڈول لیتے، اسی لیے میں نے تم کو اس بات کا حکم دیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کا یہ کام تھا کہ تمام مسلمانوں کے لیے یعنی سقایا کا بندوبست کرنا، پانی کا بندوبست کرنا، چنانچہ آپ نے وہ بندوبست کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہوئے ٹھہرتے ہوئے آپ وہ پانی آپ پیے۔ اس انداز سے اس پانی کا جو احترام ہے، اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک قیام مینا میں کیا، اور مینا میں 3 دن قیام کرنے کے بعد رمی جمار ہوتی رہی، شیطانوں کو کنکریاں مارتے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تمام مسلمانوں کو مخاطب ہوتے ہوئے اسلام کی تمام دعوت دے دی، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بات کا حکم دے دیا جو لوگ حاضر ہیں اور جو لوگ غائب ہیں، حاضر کا ایک کام ہے کہ غائب تک میرے اس پیغام کو تمام پہنچا دے، اگرچہ کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس انداز سے تمام ذمہ داریاں تمام امت مسلمہ پر ڈال دی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اس حج کو سفر کو ختم کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانا چاہیں۔ تو بزرگوں دوستو، یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ وادی محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد گزر جانے کا تمام صحابہ کو آپ نے حکم دیا تھا۔ جو مزدلفہ سے مینا آتے ہو تو راستے میں ایک وادی پڑتی ہے جہاں ہاتھی والوں پر تمام عذاب آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی یہ فرما دیا کہ جب بھی اس وادی سے تم کو جو وادی محشر سے تو بہت زیادہ جلد چلنا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مدینہ منورہ کی سمت ہوتا ہے، اور خم غدیر پر پہنچنے کے بعد حضرت حسیب اسلمی یا بریدہ بن حسیب اسلمی نے جب یہ بات کہی، حضرت علی بن ابی طالب کی تھوڑی سی شکایت اس انداز سے کی کہ حضرت علی بن ابی طالب نے یعنی اس خم سے یعنی ان عورتوں میں سے ایک کنیز کو آپ نے پسند فرما لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریدہ کیا تم حضرت علی سے بغض رکھتے ہو؟ اس کے بعد انہوں نے کہا جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی نے کہا کہ حضرت علی ابن ابی طالب سے زیادہ عظیم شخصیت میری اپنی نظروں میں کوئی نہ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کی بڑی تعریف اور توصیف فرمائی، اور اس کے بعد یہ سفر جاری رکھتے ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف سے سورج طلوع ہو رہا تھا اور دوسری طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ منورہ جا رہی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حج ہے جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ فرما دیا تھا کہ لوگوں جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، شاید اس کے بعد یہ موقع تمہیں نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا۔ ام سلمہ بیمار ہو گئی تو آپ طواف کے قابل نہ رہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں تم سواری پر ہوتے ہوئے اس انداز سے طواف کر لو، آپ نے ان کو اس بات کی بھی اجازت دی تھی۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو مکمل طور پر کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم یہ تمام مسلمانوں کو یہ حج کی سعادت جو دولت مند ہیں ان کے لیے تو فریضہ بنتا ہے، اور اگر دولت رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص حج نہ کرتا ہو تو اس کے لیے وعید یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خاتمہ یہودیت پر ہو، نصرانیت پر ہو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی مسلمان اگر صاحب استطاعت ہو جائے، یعنی اتنی استطاعت ہو کہ وہ حج کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ ہو تو اس کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ حج کر لے۔ اس لیے یہ غریبوں پر حج فرض نہیں ہے، لیکن عمرہ پر حج فرض ہے، اور اس کو ادا کرنا ایک امیر کی یعنی جو امت مسلمہ کا ایسا شخص ہے جس کے اوپر کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ کر لے اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو تمام کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔